إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن نفسه شيئا فكلوه هنيئا مريئا. معزز دینی و اسلامی و ایمانی بھائیوں، بزرگان دین، معزز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کی آج کے خطبہ جمعہ پر روشنی ڈالوں، ایک مسئلہ واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، ناعلمی پائی جاتی ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان شروع ہو جاتی ہے تو مسجد میں تشریف لانے والا کھڑا ہو کر جمعہ کی اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ جیسے ہی جمعہ کی اذان ختم ہوگی اس کے بعد میں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یا جمعہ کے دن جو سنت اور نفل پڑھی جاتی ہے وہ ادا کروں گا. تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے کو سننا واجب ہے اور اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے. لہٰذا آپ اذان اگر شروع بھی ہو چکی ہو تو آپ کو جو سنت پڑھنی ہے وہ پڑھ لیجیے. آپ انتظار نہ کریں کہ جمعہ کی اذان ختم ہوگی اس کا جواب دیں گے پھر اس کے بعد خطبہ شروع ہو جائے گا تو پھر سنتیں پڑھنا شروع ہوں گے. ایسا نہیں. جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے اور اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے. لہٰذا واجب چیز کا درجہ زیادہ ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے اکثر لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہے، ناعلمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. لہٰذا ہر بھائی اس مسئلے کو سمجھ لے کہ اگرچہ اذان شروع ہو جائے تو بھی آپ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ خطبہ سننے کے لیے ریڈی اور تیار ہو جائیں. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ سے پہلے 2 جمعہ کے اندر اسلامی نکاح، شادی بیاہ کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر نکاح اور شادی بیاہ سے متعلق جو غلط تصورات اور جو غلط رسم و رواج اور خرافات پائے جاتے ہیں ان کو بھی بیان کیا تھا. آج بھی اسی موضوع اور ٹاپک کی آخری کڑی لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نکاح کو آسان کرنے والا بنائیں اور نکاح کے معاملے میں بھی اسلام کو فالو کرنے والا اور دین پر چلنے والا بنائیں، اللہم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، نکاح ایک مسلمان کے لیے کوئی سماجی رسم نہیں ہے۔ نکاح صرف سماجی رسم نہیں ہے۔ مسلمان نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ نکاح ایک سماجی رسم ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ نکاح یہ مسلمان کے دین کا حصہ ہے، نکاح یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے۔ جس طرح سے ہم مسجدوں کے اندر اسلام کو دیکھتے ہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان کا معاملہ ہے۔ مسجد کی حد تک اسلام چاہیے اس کو، نماز روزہ حج تک اسلام چاہیے، نکاح کے اندر اسے اسلام نہیں چاہیے۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ نکاح بھی یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ سماجی رسم نہیں ہے۔ نکاح ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ بات ہر مسلمان اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ اور میں نے کہا تھا پچھلے خطبہ میں، اسلامی شادی وہ شادی جو اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کی گئی ہو، اس کے اندر لڑکی پر لڑکے والے پر کوئی خرچہ نہیں ہے، لڑکی پر لڑکی کے باپ پر لڑکی کے ولی پر اس کے بھائیوں پر ایک پھوٹی کوڑی کا بھی خرچہ نہیں ہے، ایک پیسے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے اوڑا ہے وہ ہم نے خود منمانی طور پر خاندان کو دیکھ کر، رسم و رواج کو دیکھ کر یا پرانی چیزوں کو دیکھ کر یہ خود ہم نے وبال اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے، جس کی نتیجے میں شادیاں مشکل ہو گئی ہے، نکاح مشکل ہو گیا ہے اور نکاح کرنا آسان نہیں رہا۔ دیکھیے آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی میں سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے آپ نے دنیا کے اندر، کیا حاصل کیا ہے؟ اب سب سے بڑے بڑے کارناموں میں اچیومنٹ میں ایک مسلمان کیا بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرا دی۔ استغفر اللہ من ذالک۔ سب سے بڑا اچیومنٹ کیا ہے؟ میں نے اپنے بچیوں کی شادیاں کرا دی، ماں باپ کو حج اور عمرہ کرا دیا۔ یہ سب سے بڑا اچیومنٹ شمار کیا جاتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا، جبکہ اسلام کہتا ہے شادی پر کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، شادی میں کوئی لاگت ہی نہیں آنی چاہیے، اور مسلمان اپنی زندگی کی گاڑی کمائی، زندگی بھر کی پوری محنت اور پوری کمائی صرف اور صرف اسی میں صرف کیے جا رہا ہے۔ کل اللہ کے دربار میں جب اللہ سوال کرے گا وعن عمرہ فیما افنا، اے مسلمان تو نے اپنی زندگی کہاں بتائی، کہاں فنا کی، کہاں ضائع کی؟ تو مسلمان کیا جواب دے گا؟ میں نے شادیاں کرانے میں اپنی زندگی ضائع کر دی، برباد کر۔ دیکھیے آپ، ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے، 4 بیٹیاں ہیں، اور بیٹا جو بھائی ہے ان بیٹیوں کا، ان بہنوں کا بھائی، وہ زندگی بھر محنت کرتے 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 ایک بیٹی کا نکاح کرتا ہے، 3 لاکھ روپے جوڑتا ہے، 5 لاکھ کا خرچہ آیا، اب 2 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ اب دوسری بیٹی کا نکاح آیا، اس میں خرچہ آیا، وہ زندگی بھر 4 بیٹیوں کی شادی میں مقروض ہی رہتا ہے، اور اس کے لیے سفر کرتا ہے، اپنی جوانی برباد کرتا ہے، سعودی جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے، صرف پیسے اکٹھا کرنے میں۔ لوگ اللہ کی قسم ڈرنے لگے ہیں، ڈرنے لگے ہیں۔ ہمارے جو ہم جس ڈرے پر چل رہے ہیں، لوگ اپنی بیٹی کی جب خبر دی جاتی ہے تو لوگ ڈرنے لگے ہیں کہ اب 10 لاکھ کا خرچہ آ گیا، 10 لاکھ کا خرچہ آ گیا۔ 4 بہنوں کی شادیاں کرائی، اب خود کی بیٹیاں، اب اس کی خود کی بیٹیاں پیدا ہوگی، اور مسلمان کی زندگی اسی کے اندر بڑھاپا آ گیا اور قرضہ اترا نہیں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دیجئے مجھے، اور ہر آدمی کان کھول کر سنیں، آج مسلمانوں کی شادیوں میں اور کفار کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ آج کتنی رسم و رواج جو آج ان کے یہاں سے چل کر آئی ہے اور ہم نے اوڑھ لی ہے زبردستی ان کو، یہ سب کافرانہ رسم و رواج، یہ کافروں کے طریقے، مشرکین کے طریقے جو شادی بیاہ کے تعلق سے ہم نے زبردستی اوڑھے ہیں۔ کچھ تو اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اسٹیٹس دکھانے کے لیے،
ریاکاری کے لیے, دکھلاوے کے لیے کہ ہمارا نام ہوگا, ہمارا اسٹیٹس ہوگا, اور زبردستی اوڑھ کر اپنی زندگی کو پریشانی میں ڈال لیے ہیں, اور خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں, خود ہم اس کے ذمہ دار ہیں. دیکھیے آپ, سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا مرض جو شادیوں کے تعلق سے وہ جہیز کا ہے. جہیز کا ہے. دیکھیے آپ, جہیز کی وبا اور لعنت اس قدر پھیلی ہے, اس قدر پھیلی ہے, اور جہیز مانگنے والے لٹیرے کس قدر جہیز مانگتے ہیں. دیکھیے آپ, لوگوں کو کی غیرت دیکھیے, بے غیرتی دیکھیے. مانگنے کے طریقے بھی الگ الگ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں مانگتے, انڈائریکٹ مانگتے ہیں لوگ. انڈائریکٹ مانگتے کیا کہتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, جو کچھ دو گے اپنی بیٹی کو دے گے. ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, آپ جو دو گے وہ اپنی بیٹی کو. مطلب کیا ہوا, یہ اشارہ ہے چاہیے ہمیں. بھائی کیوں اپنی بیٹی کو دے گے, یہ ان کی بیٹی ہے. اب آپ کے گھر میں بیٹی بن کے نہیں آئی ہے, وہ آپ کی بہو بن کے آئی ہے, وہ آپ کے بیٹے کی بیوی بن کر آئی ہے. اس کے باپ نے اس کو کھلایا پڑھایا, بچپن سے لے کر اس کو جوان کیا, اس کو اس قابل بنا دیا کہ یہ اب بڑی ہو کر تمہارے گھر آ سکے. ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے, جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دے دینا. مطلب کیا ہوا, ساس کی اور سسر کی نظر کس بات پہ ہوتی ہے, جو کچھ آئے گا وہ ہمارا ہے, وہ ہمارا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ساس سسر اپنے لڑکے نہیں پال رہے ہو, بلکہ بکرے پال رہے ہو. بکرے جتنا انویسٹمنٹ کریں گے ان کے اوپر اتنا مال آنے والا. استغفر اللہ من ذالک, استغفر اللہ. اور کچھ تو حد کرتے ہیں, جو بے شرمی میں صاف کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, فلاں جگہ سے رشتہ آیا تھا, صرف اتنا دے رہے تھے اس لیے ٹھکرا دیا ہم نے. دیکھیے یہ, دیکھیے کس طرح سے مانگتے ہیں. اور لڑکے بھی دیکھیے, آج کل لڑکے بھی بولتے ہیں, لڑکے بھی دیکھیے کیا بولتے ہیں, بلٹ چاہیے بلٹ. صرف بائک کا نام بول دیں گے تو کوئی سی بائک پکڑا دیں گے, بلٹ چاہیے بلٹ. اور دیکھیے فلیٹ چاہیے, جے پور میں فلیٹ چاہیے. استغفر اللہ من ذالک. کیا اسی وجہ سے اپنے بچوں پر انویسٹمنٹ کیا تھا تم نے, کہ تم بھکاری بن جاؤ؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے پھر بھی دوسرے کے مال پر نظر رکھنے والے بن جاؤ اور ایٹھنے والے بن جاؤ. جہیز کی لعنت میرے بھائیوں اتنی بری لعنت ہے, کتنے غریب باپ بیچارے روتے ہیں, سسکتے ہیں, بیاج لینے پر مجبور ہوتے ہیں. مجرم ہم لوگ ہیں, پورا سماج اور معاشرہ جرم میں ہے. اور سماج کے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں نا, میں صاف کہتا ہوں ایسے لوگوں کو, جو جاجم پر بیٹھتے ہیں, جاجم پر بیٹھتے ہیں ہمارے ہاں کچھ جاجم پر بیٹھ کے وہ جہیز کے نام پر پتہ نہیں کس کس کے نام پر وہ چیزیں دلواتے ہیں اور لیتے ہیں. وہ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے, ڈر جائیں. انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے دین و دنیا سے, نہ وہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں, نہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, نہ مسجد سے قریب ہوتے ہیں. انہیں صرف دنیا چاہیے اور دنیا کے رسم و رواج چاہیے. دیکھیے آپ جہیز کے اندر دیکھیے کیا ہوتا ہے, کیا کیا نہیں مانگتے. لڑکا خود چل کر مانگتا ہے. اور دیکھیے میں مانگنے کے طریقے بتا رہا ہوں. اگر لڑکی کا باپ فون کرتا ہے, لڑکی کا باپ فون کرتا ہے لڑکے کے باپ سے کہ بھائی آپ سمپل کرتے ہیں اور کوئی لینا دینا نہیں کریں گے, تو لڑکے کا باپ کیا کہتا ہے, ایسا کہیے آپ لڑکے کے ماموں سے بات کیجیے, لڑکے کے ماموں سے بات کیجیے, مجھ سے بات مت کیجیے. دیکھیے پھر لڑکے کا ماموں پھر ڈیمانڈ رکھتا ہے, بھائی ہم نے پڑھایا, انجینئرنگ کیا ہے, ڈاکٹر بنایا, اسے تھوڑی بنایا, اس کے اندر کچھ تو وصول ہونا چاہیے نا. اس وجہ سے تم نے انجینئر بنایا تھا, ڈاکٹر بنایا تھا. تم اس قدر اس ڈاکہ زنی ڈالنے کے لیے اور لوگوں کی بیٹیوں پر اس طرح سے, لوگوں کو اس طرح سے پریشان کرنے کے لیے تم نے یہ ڈگریاں دلائی ہیں اور اس قابل بنایا ہے, ان پر اس پہ انویسٹمنٹ کیا ہے کہ تم مانگو. کتنے لوگ ہیں مانگنے والے, استغفر اللہ من ذالک. تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں صرف نماز روزوں میں مسجد میں اسلام چاہیے, نکاح اور شادی میں اسلام نہیں چاہیے, نہیں چاہیے. معاملات میں اگر ان دو لوگوں کو دیکھو گے نا, جو جہیز کے لٹیرے, جہیز مانگنے والے, معاملات میں دیکھو گے, بازار میں جا کر پوچھو گے, مارکیٹ میں ان کا معاملہ سارے لوگوں کے مقروض ہوتے ہیں, وہ پھر بھی دینے کی ہمت نہیں ہوتی, ہمت نہیں ہوتی. کتنے لوگ کہتے ہیں شیخ صاحب دھوم دھڑاسے سے شادی کر رہے ہیں, ہمارے 10,000 روپے نکلتے ہیں وہ تک نہیں دے رہے. استغفر اللہ من ذالک. یہ اسلام معاملات کا بھی نام ہے, اسلام معاملات کا بھی نام ہے, اخلاق کا بھی نام ہے, کردار کا بھی نام ہے. اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے. آپ کے معاملات میں, آپ کے کردار میں, آپ کے کریکٹر میں, آپ کی شادیوں میں, آپ کے موت میت میں, ہر چیز میں اسلام نظر آنا چاہیے.
اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام لانے کا ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تب آپ مسلمان مانے جاؤ گے۔ نماز روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور عمرہ اور حج میں مسلمان بنے پھرتے ہو، اور شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو بیویوں سے ڈر جاتے ہو۔ ساس کا معاملہ بڑا خطرناک رہتا ہے، ساس کا نکاح کے وقت دیکھیے، آپ منگنی ہوتی ہے تو دیکھیے انڈائریکٹ طریقے دیکھیے، منگنی ہوتی ہے نا تب تو کتنے پیار سے، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں سمپل کرنا ہے۔ اب لڑکی کا باپ یہ سوچتا ہے بھائی سمپل کا مطلب یہ، انہیں جہیز جہیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسلامی شادی کرنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ لڑکے کا باپ کہتا ہے نکاح مسجد میں ہوگا، یہ بھی کہتے ہیں ہاں نکاح مسجد میں ہوگا۔ اب نکاح کے ایک دن پہلے فون آتا ہے ساس کا، لڑکی کی ساس کا، لڑکے یعنی دونوں آپس میں جو سمدھی بنتے ہیں، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے پاس فون جاتا ہے، اور لڑکا مان نہیں رہا ہے، کچھ تو دینا پڑے گا۔ اس وقت تو دیکھیے اب بیچارہ سسر جو ڈیمانڈ رکھی ہے اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس نے پہلے سے انتظام کیا نہیں کیا، اور ڈیمانڈ ایسی بھاری رکھی جاتی ہے۔ اب لڑکی کا باپ کرے تو کیا کرے، شادی کے کارڈ بڑھ چکے ہیں، دعوتیں دی جا چکی ہے، کل سب کچھ ہونے والا ہے، کھانے کی تیاری ہو چکی ہے، اب مرے تو کہاں جائے گا، مرتا نہ کیا نہ کرتا۔ کیا چاہیے بھائی، بس زیادہ نہیں چاہیے، 5 لاکھ کیش دے دو، ایسا کرو آپ، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ انڈائریکٹ طریقے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، لڑکی والوں سگائی کرتے وقت یہ شرط رکھو بغیر جہیز کے اگر نکاح کرنا ہے تو رشتہ منظور کرو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، لکھواؤ پرچے پر، یہ ہمارا رشتہ اسی شرط پر ہو رہا ہے کہ اگر بغیر جہیز کے رشتہ کرنے پر راضی ہو تو رشتہ ہوگا، ورنہ نہیں مانیں گے۔ لوگ پلٹی مار جاتے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے، کیسے راستہ نکال کے ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ جتنے بھی کنوارے نوجوان بیٹھے ہیں میں ان سب سے گزارش کروں گا جن کی شادیاں نہیں، عہد کرے، آج سے عہد کرے اسلامی شادی کرنی ہے، واللہ اگر اسلامی شادی کرنے کے عزم سے اٹھو گے آپ سے، کتنے لوگوں کی زندگیاں، کتنے باپ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو جائے گی، کتنے باپ جو دن بھر کمائی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے، جن کی بیٹیاں گھر میں ہیں، کتنے ایسے جو ریڑا رکشی چلاتے ہیں، سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں یا معمولی مزدوری کرتے ہیں، یہ احسان ہوگا ان کے اوپر آپ کی طرف سے کہ آپ علی الاعلان گھر والوں سے کہہ رہے ہیں اے امی اے ابا میں شادی اسی وقت کروں گا جب میری شادی اسلامی ہوگی، مجھے فالتو کے خرافات نہیں چاہیے، رسم و رواج نہیں چاہیے۔ ڈنکے کی چوٹ پر دلہا یہ اپنے ماں باپ کو کہے، جائے خاندان والے کچھ بھی کہے، قبیلے والے کچھ بھی کہے، لوگ کیا کہیں گے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، مرنے کے بعد ہمارا رب مجھ سے کیا پوچھے گا اس سے مجھے مطلب ہے، قبر کے اندر یہ سوال ہوگا رسول کو جانتے نہیں جانتے ہو، مجھے اس سے مطلب ہے۔ دیکھیے آپ میرے بھائی، اسلامی شادی میں کیا ہے؟ اسلامی شادی میں یہ ہے مہر دے دیا جائے۔ مہر یہ عورت کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، اور یہ واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ جس طرح سے ولی کا ہونا واجب ہے، 2 گواہوں کا ہونا واجب ہے، ان کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے مہر ادا کیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو سورۃ النساء کی یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مہر کو عورت کا حق ادا کی، حق بتلایا ہے کہ مہر یہ عورت کا حق ہے۔ سورۃ النساء، نساء کے معنی ہوتے ہیں عورتوں کے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر عورتوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ عورتوں کے حقوق، کیا کیا حقوق ہے؟ عرب کا وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر عورت کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، عورت کو سزائیں دی جاتی تھی، عورت مظلوم مخلوق تھی، مظلوم۔ اللہ رب العالمین اس معاشرے والے کو عورت کے حقوق بیان کر رہا ہے، جس معاشرے والوں کے ہاں دوسرے حقوق تو دوسری بات،
زندہ رہنا، زندگی یہ عورت کا ایک بنیادی اہم ترین حق ہے۔ وہ عورت کی جان کے پیچھے پڑنے والے اور زندہ درگور کر دینے والے اپنی بیٹیوں کو اللہ کیا عورت کے حقوق بتلا رہا ہے، ان سے فرما رہا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ اے لوگوں، عورتوں کے حقوق اور شادی کے وقت جو حق ہے، حق کے مہر خوشی خوشی انہیں دے دو، خوشی خوشی انہیں دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور مہر یہ خود عورت کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اگر عورت اپنی رضامندی سے، اپنی چاہت سے خود اپنا حق دے دے تو کوئی بات نہیں ہے، حق دے دے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو ساس اور سسر کا یہ نظر رہتی ہے، جو مہر دیا ہے نا 5 تولہ سونا، یہ ہمارا ہی آنے والا ہے، دکھانے کے لیے تو 10 تولہ 20 تولہ 25 تولہ دے دیتے ہیں، وہ نام ہوگا ہمارا، لیکن نیت کیا رہتی ہے کہ یہ ہمارا ہی حق۔ ہر ساس کان کھول کر سن لے، جو مہر دیا جاتا ہے لڑکی کی طرف سے، دلہے کی طرف سے دلہن کو، یہ اس کا حق ہے جو اسلام نے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس میں سسرال والوں کا کوئی حق نہیں۔ لیکن دیکھیے شادی ہونے کے بعد وہ حق چھین لیا جاتا ہے، وہ کتنا تولہ سونا لے کر دیا تھا مہر میں، وہ سب انہیں ساس اپنے پاس جمع کر کے رکھتی ہے، عورت کا کوئی حق نہیں ہے، عورت کا کوئی حق نہیں۔ مہر دینا واجب اور ضروری ہے، عورت کا حق ہے، دلہن کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اسلام نے مہر پر ابھارا ہے، لیکن دیکھیے آپ ہمارے ہاں دیکھیے اکثر باتیں سننے میں آتی ہے، اور دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، لوگ مہر کو بھی ادھار رکھ دیتے ہیں، مہر کو بھی ادھار۔ مہر یہ ادھار رکھنا جائز ہے، اگر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں، ادھار رکھنا جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نکاح کے وقت دیا جائے، نکاح کے وقت دیا جائے، یہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مہر دیا، حالانکہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آپشن تھا، یہ خصوصیت تھی آپ کی کہ آپ کا نکاح بغیر مہر کے بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ نے کہا ان وهبت نفسها للنبي صلی اللہ للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنین۔ اے نبی، اگر کوئی عورت آپ سے نکاح کرنا چاہے، آپ کے لیے ہبہ کرنا چاہے بغیر مہر کے، تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس آپشن کو نہیں چنا، اس چوائس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ہر بیوی کو مہر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر کتنا تھا؟ 400 درہم۔ 400 درہم کتنا تھا؟ 400 درہم کا اندازہ اس بات سے لگائیے آپ کہ کتنا بنتا تھا 400 درہم۔ اس زمانے میں 10 درہم میں ایک بکری آتی تھی، 10 درہم میں ایک بکری آتی تھی، تو 400 درہم میں کتنی بکری آئیں گی؟ اندازہ لگا لیجیے آپ۔ اللہ کے رسول نے کتنا مہر دیا، کتنا مہر دیا؟ صرف ایک بیوی کا مہر جو آپ نے دیا وہ 4000 درہم دیا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ، باقی سب بیویوں کا کتنا تھا؟ تو اگر اللہ نے کیپیسٹی دی ہے، طاقت دی ہے، مہر اچھا دینا چاہیے، اچھا دینا، اگر طاقت دی ہے تو۔ اور اگر طاقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اپنی حیثیت سے جتنا ہو سکے دینا چاہیے۔ اور مہر کو کیش دینا، نقد دینا، یہ افضل ہے اور بہتر ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں دیکھیے بعد میں لکھوا دیا، بعد میں دے دیں گے، پھر توفیق نہیں ملی شوہر کو، زندگی گزرتے بھائی اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کا جنازہ پڑا ہے، سامنے پڑا ہے، بس اس کو لے جانے کی تیاری ہے قبرستان۔ گھر والے اس کی بیوہ کو، اس کی بیوی کو لاتے ہیں، اس پر غم ٹوٹا ہوا ہے اپنے شوہر کی موت کا، اس کو بلا کر کہتے ہیں گھر والے معاف کرواؤ، مہر بخشو، یہ مہر بخشو، استغفر اللہ من ذالک، یہ مہر بھی بخشوا جاتا ہے۔ اس قدر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، ایک تو بیچاری کا شوہر مر گیا ہے اور اس سے بولتے ہیں کہ یہ مہر بخشو۔ پتہ ہے گھر والوں کو ہونا کیا چاہیے؟ گھر والوں کو چاہیے کہ بھائی جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے، جو کچھ پراپرٹی وراثت ہے چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو ادا کرے، یا اولاد ہے، اولاد کے پاس اتنا ہے تو باپ پر احسان کرے کہ دے مہر، لیکن بخشو اس کو، اس کے سامنے لایا جاتا اس کو پکڑ کے،
وہ چلاٹے مار مار کر رو رہی ہوتی ہے اپنے روم میں، اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے اور سماج کے حالات ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کے حالات ہیں یہ، مہر بخشوانے کے لیے عورت پر اس قدر ظلم کیا جاتا ہے، مہر کے لٹیرے، اور زندگی بھر خیال نہیں ہوتا ہے بس چل رہا ہے، معاف کروا لیں گے اخیر میں جا کے۔ کیسے معاف کروا لو گے؟ کیسے معاف کروا لو گے؟ تو شادی کے اندر مہر اسلام نے رکھا ہے جو واجب اور ضروری ہے، اس میں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اور زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے لڑکے پر، کیونکہ بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اندر بھی آسانی رکھی ہے۔ ایک صحابی آئے، کہا کہ مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، کہا ایک لوہے کی انگوٹھی لے کر آ جاؤ۔ کسی نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، تو کہا جو صورتیں قرآن کی یاد ہے وہی یاد کروا دو۔ مطلب مال کی شکل میں مہر ہو یہ افضل چیز ہے، منفعت کی شکل میں بھی مہر ہو سکتا ہے۔ منفعت کی شکل میں مطلب مجھے کوئی ہنر آتا ہے تو اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے، کسی کو ٹیلرنگ آتی ہے اپنی بیوی کو ٹیلرنگ سکھائے گا، یہ بھی منفعت بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ لیکن مہر کے اندر بھی زیادہ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اسلامی شادی کے اندر دیکھیے اور کیا چیز ہوتی ہے؟ ولیمہ ہوتا ہے۔ اسلامی شادی ولیمے کا تصور ہے، اور ولیمہ کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، اچھی چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ انہوں نے شادی کر لی ہے تو اللہ کے رسول نے کہا اولم ولو بشاتن، کہ اے عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری، لیکن بکری کرنا، گوشت اور مٹن بنانا اور قورمہ بنانا یہ بھی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے، دعوت کھانے والے جس پتہ چل جائے نا اس میں مٹن قورمہ اور بریانی نہیں بنی ہے اس میں جاتے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیے بات سن لیجئے، ولیمہ کرنا سنت ہے، افضل ہے، لیکن ولیمے کی دعوت قبول کرنا یہ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس عذر نہیں ہے تو آپ اس بہانے سے دعوت سے ٹال مٹول کر جائیں کہ یار وہاں تو مرغی کا سالن، کتنے لوگوں سنا ہے یار مرغی کے آئٹم ہے، مرغی چکن بریانی بنائی ہے اور چکن قورمہ ہے اور روٹی ہے، کیا جائیں، استغفر اللہ من ذالک، کھانے کے لالچی دیکھیے۔ اور ولیمے کے اندر بھی بہت سارے خرافات موجود ہیں ہمارے ہاں جو نفرتوں کو اور عداوتوں کو جنم دیتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ کتنے برے کام ہوتے ہیں ولیمے کے اندر۔ آدمی کیا کرتا ہے، بس اپنے جو ملنے والے رشتہ دار ہیں نا ان کو اچھے سے کھلاتا ہے بس، اور جو بیچارے دوسرے ہیں ان کا کوئی۔ ایسے لوگوں پر پابندی عائد کرنی چاہیے، بھائی سب میرے مہمان ہیں، آپ کو کھلانے کے لیے اس مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اپنے ملنے والوں کو تو اچھے سے اچھے آئٹم پہنچا رہے ہو، اور بیچارے جو دور سے آ رہے ہیں اور پیچھے بیٹھے ہیں جن سے پہچان نہیں ان کو آپ دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ایسے کھلانے والے بھی ظالم مجرم ہیں جو صرف اپنے گھر والوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، یہی ہوتا ہے، دیکھ لیجیے یہی ہوتا ہے سماج میں، جو میں نے آبزرو کیا ہے، میرا آبزرویشن ہے۔ ولیمے کے اندر بھی جو بیچارے کھانا کھانے آئے ہیں ان کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے ولیمہ۔ یہ کون سا انتظام کیا؟ یہ کھلانے والے اپنے اپنے رکھ لیے اور اپنے لوگوں کا دھیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی۔ اگر آپ اپنے لوگوں کا دھیان رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ کے اندر اخلاق نہیں، اخلاق کے کورے ہیں آپ، کردار نہیں ہے جو اپنے گھر کی دھیان رکھنے ہیں۔ اور دیکھیے آپ، میں نے کہا کہ ولیمے کے اندر بھی انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی کھانا کھلائیں۔ میں تو کہتا ہوں کسی کی شادی ہو جائے، اگر کوئی شادی ہونے کے بعد اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر بلا کر چائے بسکٹ ولیمے کی نیت سے کھلا دے تو بھی ولیمہ ہو گیا، کوئی آدمی اگر ولیمے کی نیت سے اپنے چند دوستوں کو اپنے گھر بلا کر چائے بسکٹ کھلا دیں تب بھی ولیمہ ہو گیا اور ولیمہ ادا ہو گیا اس کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ایک بیوی کے ولیمے میں، آپ نے نکاح کیا زینب بنت جحش رضی اللہ، ایک بیوی کے ولیمے میں آپ نے صرف اور صرف بکری ذبح کی تھی، باقی سارے ولیموں میں آپ نے کھجور، ستو یا پنیر کھلایا تھا۔ تو ولیمے کے اندر جو یہ سوچ لوگوں کے ذہن میں بن گئی ہے نا، ہمارے جو بچے ابھی 7 8 سال 10 سال کے ہیں ان کی سوچ کیا ہے ولیمے کے تعلق سے؟ ولیمہ اسے کہتے ہیں جس میں مٹن بریانی ہو اور مٹن قورمہ ہو اور تندور کی دودھ والی روٹی ہو اور اس کے اندر دلتی ہو۔ یہ ذہن بن گیا، اب یہی ذہن بنا ہے۔ اب اس کے لیے بیچارے کو قرضہ کرنا پڑے اور اس کے لیے اس کو بیاج پر پیسہ لانا پڑے، استغفر اللہ من ذالک۔ نکاح آسان ہے میرے بھائیو، نکاح آسان،
دیکھو میری باتیں لوگوں کو کڑوی لگتی ہوگی، دیکھو میں جو سماج اور معاشرے میں دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میرے الفاظ کی تلخیوں پر مت جائیں میرے الفاظ کی سختیوں پر. مجھے درد ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو سماج کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے اور دینداری کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور شادی کے موقع پر دین اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں اور لوگوں کو مجبور کرتے ہیں حرام کھانے پر، سود لینے پر، بیاج لینے پر. اور اسی طرح سے ایک بات اور ہے جس کی وجہ سے ہماری شادیاں مشکل ہو گئی ہے، وہ ماہرے کی رسم ہے. ماہرے کی رسم ہوتے ہیں نا، ماہرے کی رسم سب جگہ ہوتی ہے. ڈیمانڈ انتظار میں رہتے ہیں کہ بھائی اب ماموں کی طرف سے یا نانا کی طرف سے یہ پیسے آئیں گے. استغفر اللہ من ذالک. بھائی کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی ان کا کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے آپ کو کرو. یہ کیوں اڑایا ہے آپ نے؟ یہ سماج اور معاشرے ماموں نانا بیچارے ان کے پاس کھانے کے لالے پڑ رہے ہو، کھانے کے لالے. ایک آدمی ملا شیخ صاحب ماہرہ دینا ہے، ادھار کوئی پیسہ نہیں دیا ہے، 25,000 بیاج لانے پر مجبور ہوا. استغفر اللہ من ذالک. بیاج کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں لوگ کسی مکرانے میں. اللہ کی قسم سدھر جاؤ، اللہ کے دین کو سمجھو. یہ ماہرہ وائرہ کچھ نہیں ہے، توبہ کرو اس ماہرے سے. ہر نوجوان توبہ کر کے اٹھے اور عزم کر کے اٹھے کہ اب ہمارے ننیحال کی طرف سے ہمارے ماموں نانا سے 1 روپے نہیں لیں گے شادی کے وقت میں. ہمارے پاس جو ہے اسی میں شادی کر دیں گے، کسی طرح کی الجھن پیدا نہیں کریں گے اور شادی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے. اسلامی شادی کریں گے تاکہ شادی آسان ہو اور زنا مشکل ہو جائے اور ہماری شادیاں کافروں سے مشابہت کرنے والی نہ ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین.